بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آج بتاریخ 12 جنوری بروز جمعہ کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبروں کی جانب۔ LOC کے قریب پاکستانی ڈرونز کی موجودگی، راجوری، پونچھ اور سامبا میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ جموں کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ LOC لائن آف کنٹرول کے قریب راجوری، پونچھ اور سامبا اضلاع میں متعدد ڈرونز دیکھے گئے جن کے پاکستانی ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج نے ان میں سے کم از کم ایک ڈرون پر فائرنگ بھی کی جبکہ وہ بھارتی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ڈرون حساس علاقوں کے اوپر معلق دیکھے گئے جس سے خدشات پیدا ہوئے کہ ممکنہ طور پر یہ بھارتی فوج پوزیشنز کی جاسوسی یا پھر ہتھیاروں اور منشیات کی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ علاقے میں تعینات فوجی فوراً الرٹ ہو گئے اور ہوائی نگرانی کے لیے مثبت اقدامات کیے گئے۔ کیا ایران بھی امریکہ کے زیر اثر؟ ٹرمپ انتظامیہ کا فوجی کارروائی کے آپریشنز پر غور۔ اگر حملہ ہوا تو جواب میں اسرائیلی اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، ایران کی دھمکی۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائیوں پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کو ایران پر حملوں کے مختلف آپریشن بریفنگ دی جا چکی ہے جس کے بعد تہران میں جاری حکومت مخالف مظاہروں کے تناظر میں فوجی اقدامات پر مشاورت کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ اگر ایران میں مظاہرین کے خلاف تشدد میں مزید اضافہ ہوا تو امریکہ سخت رد عمل دے سکتا ہے، تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے تاحال کسی حتمی فوجی کارروائی کی منظوری نہیں دی۔ تریپورہ میں پولیس کے سامنے مسلم بستیوں، دکانوں اور مسجد پر حملہ کرنے کا الزام۔ تشویشناک انکشافات۔ تریپورہ کے علاقے فتیق رائے میں کشیدگی اور خوف کی فضا قائم رہی جہاں پر مقامی باشندوں نے الزام عائد کیا کہ ہندتوا تنظیموں سے وابستہ افراد نے چندہ وصولی کے دوران مسلم برادری کو ہراساں کیا جس کے بعد مسلم اکثریتی علاقوں میں گھروں، دکانوں اور ایک مسجد کو آگ لگا دی گئی۔ 3 شادیاں کرنے والے پون کلیان سناتن دھرم پر گیان دے رہے ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ پر سیاست کے لیے ہندو مذہب کا سہارا لینے کا الزام۔ CPI رہنما کے نارائن کا دعویٰ۔ آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ و جن سینا پارٹی کے سربراہ پون کلیان کی جانب سے حالیہ دنوں میں سناتن دھرم کی کھل کر حمایت و غیر ضروری بیانات دیے جانے پر CPI کے سینئر رہنما کے نارائن نے شدید تنقید کا اظہار کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پون کلیان کو ذاتی طور پر سناتن دھرم سے کوئی گہرا لگاؤ نہیں ہے، وہ محض سیاسی فائدے اور مرکز میں BJP قیادت کو خوش کرنے کے لیے اس موضوع کو اٹھا رہے ہیں۔ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند مسلم طلباء کے لیے خوشخبری۔ تلنگانہ اوورسیز اسکالرشپ آن لائن درخواستوں کا موقع۔ تلنگانہ حکومت نے غریب مگر باصلاحیت طلباء کے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تلنگانہ اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے تحت نئی درخواستیں طلب کر لی ہے۔ اس اسکالرشپ کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ مالی کمزوری کسی بھی باصلاحیت و ہونہار طالب علم کی تعلیم میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ اسکیم SC ST اقلیتی طبقات، مسلم، عیسائی، سکھ، جین، بدھ، پارسی، پسماندہ طبقات، BC اور قبائلی طلباء کے لیے دستیاب ہے۔ درخواست گزار کی عمر 35 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسرو کو لگا بڑا دھکا، PSL VC62 مشن ناکام۔ DRDO کا سیٹلائٹ خلا میں نہیں پہنچ سکا۔ ہندوستانی خلائی تحقیقی ادارہ اسرو کا قابل اعتماد راکٹ PSL VC62 پیر کو اپنے مشن میں ناکام ہو گیا۔ یہ راکٹ DRDO کے اہم ترین زمین مشاہداتی سیٹلائٹ EOS N1 سے اور 15 دیگر ملکی و غیر ملکی سیٹلائٹس کو ان کے مقررہ مدار میں پہنچانے میں ناکام ثابت ہوا۔ 22.5 گھنٹے کی الٹی گنتی کے بعد 44.4 میٹر بلند اور 260 ٹن وزنی اس راکٹ نے صبح 10:18 پر
شار رینج کے پہلے لانچ پیڈ سے شاندار پرواز کی ابتدائی 3 مراحل کی علیحدگی تک سب کچھ معمول کے مطابق رہا، لیکن اس کے بعد راکٹ میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی اور وہ اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے خود کو وینیزویلا کا صدر قرار دے دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک غیر معمولی اور متنازعہ اقدام کے تحت خود کو وینیزویلا کا صدر قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنے ویکیپیڈیا صفحے کا ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا ہے، جس میں انہیں وینیزویلا کا کارگزار صدر دکھایا گیا ہے۔ اس تصویر میں یہ بھی درج ہے کہ وہ جنوری 2026 سے موجودہ امریکی صدر ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے اس اعلان کے بعد عالمی سطح پر سیاسی اور سفارتی حلقوں میں شدید رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایران میں خواتین کا بے خوف احتجاج۔ ان دنوں ایران میں چل رہے احتجاج صرف جبر کے خلاف آواز نہیں بلکہ ملک میں گہری بے چینی اور عدم استحکام کی تصویر بھی پیش کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصاویر اور ویڈیوز میں چند خواتین بنا حجاب سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تصویر جلا کر اسی آگ سے سگریٹ جلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ منظر کئی لوگوں کے لیے جہاں نافرمانی کی علامت ہے، وہیں کئی حلقوں میں اسے انتہائی اشتعال اور قانون شکنی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والی معروف گلوکارہ جینیفر نے ایک مرتبہ پھر دنیا بھر کے دلوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے، مگر اس مرتبہ وجہ موسیقی نہیں بلکہ قرآن پاک کی پرسوز، باوقار اور روح پرور تلاوت ہے، جس نے سننے والوں کے دلوں میں ایمان کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ان کی تلاوت کی ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوب زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ جینیفر کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کو محض ایک فنکارانہ پیشکش نہیں بلکہ خلوص دل، سچی اور عقیدت اور کلام الہی کے احترام کا مظہر بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ گائے کے پیشاب اور گوبر سے کینسر کے علاج کے نام پر بڑا گھوٹالہ۔ گوبر، پیشاب اور دیگر اشیاء پر تقریباً 2 کروڑ روپے کیے گئے خرچ۔ مدھیہ پردیش حکومت کی مالی اعانت سے شروع کیا گیا ایک متنازعہ تحقیقی منصوبہ، جس کا مقصد گائے پر مبنی روایتی مرکب پنج گویا کے ذریعے کینسر جیسے مہلک مرض کا علاج تلاش کرنا تھا۔ اب شدید سوالات اور مالی بدعنوانی کے الزامات کی زد میں آ گیا ہے۔ تقریباً 1 دہائی تک جاری رہنے والے اس منصوبے میں مشتبہ اخراجات، مبالغہ آمیز بلوں اور تحقیق کے نام پر غیر ضروری خریداری نے سرکاری نظام پر کئی سارے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔